سلام يا رسول الله، سلام يا حبيب الله، سلام يا نبي الله، سلام يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنات ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. سورہ نساء کی آیات نمبر 92 سے ہم شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، انسانی جان کی قدر و قیمت بتائی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما کانا، اور نہیں ہے جائز لمومن کسی مومن کے لیے، ان یقتلا یہ کہ وہ قتل کرے، مومنان کسی مومن کو، الا خطأ مگر غلطی سے، ومن قتلا اور جو کوئی قتل کرے، مومنان کسی مومن کو، خطأ غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنات تو پس آزاد کرنا ہے ایک غلام کو، ایک غلام کا آزاد کرنا ہے مومن کا، وادیات مسلمات اور خون بہا ادا کرے، الی اہلہ اس کے گھر والوں کو، یعنی مقتول کے گھر والوں کو، الا مگر یہ صدقو یہ کہ وہ خود خیرات کر دے یا اس کو معاف کر دے، فإن کان پھر اگر ہو من قوم اس قوم میں عدو دشمنی لاکم تمہارے لیے، یعنی تمہاری وہ قوم دشمن ہو، وہ اور وہ مومنون ایمان والا ہو، تو فتحریر پس آزاد کرنا ہے رقبۃ مومناتن ایک گردن غلام مسلمان کا، وإن کان اور اگر ہو من قوم بینکم اس قوم کے درمیان تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، میثاقن کوئی عہد یا وعدہ، فدیاتم تو پس فدیہ دینا ہے، مسلماتن خون مسلماتن خون بہا دینا یا فدیہ دینا ہے، الی اہلہ اس کے گھر والوں کو، وتحریر اور آزاد کرنا رقبۃ مومنات ایک گردن کا، فمن لم یجد پھر اگر نہ پائیں، فصیام تو پس چاہیے کہ وہ روزے رکھیں، شہرین 2 مہینے کے، متتابعین لگاتار، توبۃ من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ ہے اور یہی مقرر ہے، وکان اللہ علیما حکیما اور ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی جان کو قتل کرے بغیر کسی وجہ کے، بغیر جنگ و جدل کے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو کیوں کسی کو قتل کرے. کسی مومن کے لیے درست اور جائز نہیں کہ مومن کی شایان شان نہیں کہ وہ اس کبھی فعل کا جو ہے ارتکاب کرے، کہ اپنے ہوش و حواس رکھتے ہوئے خواہ مخواہ کسی کو ایسے قتل کر دے. یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بہت سنگین گناؤنا جرم ہے، جو کسی ایماندار سے اس کا ہو جائے، یہ قتل ہو جائے اور اس کے ہاتھوں سے کوئی مارا جائے. تو اس طرح اگر قصدن ارادہ کیے بغیر کوئی کام ہو جائے تو اسے خطا کہتے ہیں، یعنی اس نے جان کے نہیں مارا مگر غلطی سے کسی مومن کو مار دیا. جان کسی کو مارنا تو بہت بڑا گناہ اور ناقابل معافی جرم ہے، لیکن اگر کوئی غلطی سے مر گیا ہے، اس کے ہاتھوں اس کی کئی مختلف
صورتیں ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کفار کے ساتھ جنگ جاری تھی تو گولیاں برس رہی تھیں، اتفاقاً اس کی گولی سے کوئی مسلمان مارا گیا، یا نشانہ لگایا تھا شکار کو مطلب شکار کرنے کے لیے، تو وہ نشانہ جو ہے شکار کی بجائے کہ آگے اس کے کوئی انسان آ گیا، اس کو جا لگا کسی انسان کو، یہ سب قتل خطا کی صورتیں ہیں، یعنی یہ سب خطا کی صورت ہے، قتل کی جان بوجھ کر نہیں بلکہ خطا ہے۔ تو تمام اس طرح کے واقعات کہ کسی کا گولی لگنے سے شکار کرتے ہوئے کہ وہ گولی اس انسان کو جا لگی، اس سے مر گیا، یا جنگ کرتے ہوئے اس طرح سے ہوا کہ آگے کوئی اپنا بندہ آ گیا پتہ نہ چلا تو وہ مر گیا، اس طرح سے کوئی غلطی ہوئی پتہ نہیں، یہ کوئی دشمن تھا شاید، اس کو دشمن سمجھ کے یا کافر سمجھ کے مار دیا۔ تو اس آیت کریمہ میں قتل خطا کی 3 صورتیں ان کے احکام بتائے گئے ہیں کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مقتول مسلمان ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ قاتل ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے اور اس کے ورثہ کو دیت ادا کرے، یعنی جس سے قتل ہوا ہے غلطی سے ہی ہوا لیکن اب اس کا کفارہ اس کو ادا کرنا ہے۔ تو وہ کیسے ادا کرنا ہے اس کی صورتیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا یہ حکم ہے کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، یعنی کوئی اگر غلام ہے تو اس کو آزاد کرے۔ اب کوئی ہر جگہ غلام تو نہیں ملتے نا، اس کی دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں، جس طرح کسی قیدی کو آزاد کرانا یا کسی بھی غلام کو آزاد کرانا، اگر وہ نہیں ہے تو اتنی رقم سے کوئی اور ایسا کام جو وقت کے مفتیان کرام ہیں یا قاضی صاحب ہیں ان سے بات کر کے تو پتہ کروانا تاکہ اتنے پیسے سے کوئی ایسا کام ہو جس سے ایک غلام آزاد ہونے کی صورت بن جائے۔ تو اس کی مقدار اللہ کے رسول نے 100 اونٹ مقرر فرمائی ہے کہ 100 اونٹ مقرر فرمائی ہے کہ جو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے لیے مقرر کیے گئے تھے، جب آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا گیا تو اس کا بدلہ جو ہے اس کے صلے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے، وہی 100 اونٹ انسان کی دیت ہے اور آج تک ہے۔ وہ اسی طرح انسان اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے غلطی سے تو اس کی دیت جو ہے اس کی مقدار جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ہی مقرر فرمائی ہے، اور یہی مقدار ہر زمانے کے لیے ہے کہ ہر زمانے میں جو ہے وہ 100 اونٹ ہی رہیں گے۔ لیکن اب یہ کہ اگر کوئی 100 اونٹ مطلب کہ نہیں ادا کر سکتا تو ہر زمانے میں 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر نقد روپیہ دے سکتا ہے، کیونکہ اب ہر جگہ اگر 100 اونٹ نہیں ہے، ہر ماحول معاشرے کا الگ الگ ہے، تو وہاں پر وہ کیا کرے کہ اپنے 100 اونٹ کی مقدار جو ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ رقم ادا کرے، وہ رقم ادا کرنی ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو اتنی اونٹوں کی مطلب ہے 100 اونٹوں کی برابر جو رقم بنتی ہو تو اونٹوں کی قیمت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، روپے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن اونٹ 100 ہی ہوں گے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنی رقم ہوگی بلکہ 100 اونٹوں کی قیمت کے برابر ہوں گے، کیونکہ کرنسی بدلتی رہتی ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اس لیے رقم مقرر نہیں کی ہے بلکہ اونٹ مقرر کیے ہیں کہ اونٹ کی جتنے اونٹوں کی قیمت بنے گی اتنے ہی جو ہے وہ قیمت مطلب دیت دینا ہوگی، اتنی ہی رقم ادا کرنی ہوگی، کیونکہ خرید گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، کرنسی بھی بدلتی رہتی ہے، اس لیے اونٹوں کی قیمتیں بھی ماحول کے مطابق گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں، اس لیے قیمت نہیں لگائی بلکہ 100 اونٹ لگائے ہیں۔ تو انسانی جان کی قدر اگر یہ مطلب کمی بیشی ہو قیمت کے حساب سے تو پھر انسان کی زندگی کی قیمت بھی جو ہے نا اس کی کمی بیشی ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کی جان کی قیمت بھی صحیح نہیں رہے گی۔ تو کسی طرح بھی یہ انصاف کے لیے نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے پیسے مقرر کر لیے یا چلے ہم اتنے دیتے ہیں، نہیں، جتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے اتنے ہی، اس لیے شریعت نے خون بہا 100 اونٹ مقرر کیے ہیں
تاکہ انسانی جان کی قدر و منزلت گرنے نہ پائے، یعنی 100 اونٹ کے برابر قیمت اس کے ورثہ کو دینا ہوگی اور ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا، تو حالات میں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے رہیں۔ یہ حکمتیں ہیں جو ہر حکم شرعی میں جلوہ نما ہیں اور اہل نظر کو بتا رہی ہیں کہ یہ شریعت انسانی عقل کی تراشیدہ نہیں بلکہ اس علیم و حکیم رب کی جو ہے قدرت ہے اور رب کا فرمان ہے، رب کا حکم ہے کہ قتل خطا کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ مقتول ہو تو مسلمان، لیکن اس کی بود و باش کفار میں اس صورت میں صرف وہ ایک مسلمان غلام آزاد کر دے، یعنی اگر جو قتل کیا گیا ہے وہ مسلمان تھا لیکن کفار میں رہتا تھا اور باقی اس کے گھر والے یا باقی کنبہ قبیلہ سارے کافر ہیں، تو ان کفار کو جو ہے وہ دیت نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ ہوگا کہ ایک غلام آزاد ضرور کیا جائے، ایک غلام آزاد کیا جائے گا، اور دیت اس لیے لازم نہ ہوگی کہ اس لیے کہ اس کے سب وارث کافر ہیں اور اس مسلمانوں سے برسر پیکار بھی ہیں، یعنی وہ جنگ میں بھی ہیں، تو ان کو دیت ادا کرنا تو ان کو تقویت دینا ہے، جو کسی طرح بھی جو ہے وہ عقل میں نہیں ہے کہ کفار پھر مزید اس میں طاقتور ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح ایک اگر مومن قتل ہوا ہے تو اس کی ایک اس کا خون بہا 100 اونٹ ہے اور ایک غلام کا آزاد کرنا ہے۔ اگر مقتول اس قوم کافر کا فرد ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، خواہ مسلمان ہو یا کافر، اس صورت میں قاتل مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثہ کو دیت ادا کرے۔ یعنی اب یہ ہے کہ اگر جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ، جیسے یہ ابھی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ بینکم بینہم میثاق، کہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے اور تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، تو فدیۃ مسلمات، تو پھر خون بہا ادا کرنا ہے، یعنی دیت دینی ہے اس کو، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، اس صورت میں قاتل مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثہ کو دیت ادا کرے۔ ذمی یعنی اسلامی حکومت کے غیر مسلم رعایا کا بھی یہی حکم ہے کہ مسلم، کافر اور مجوسی وغیرہ سب کی دیت یکساں ہے، یعنی 100 اونٹ ہیں، اتنے ہی دینے ہیں۔ اگر کوئی شخص غلام خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کیا کرے؟ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ 100 اونٹ خریدے، اور پھر وہ کیا کرے کہ وہ پھر 2 ماہ لگاتار روزے رکھے، 2 ماہ لگاتار روزے رکھے۔ اگر اس نے عذر شرعی مثلاً حیض و نفاس کے سوا، کیونکہ اس میں عورت بھی تو ہو سکتی ہے نا، حیض و نفاس کا دن چھوڑ کر باقی اسے لگاتار روزے رکھنے ہیں، مرد ہے تو بھی روزے لگاتار رکھے گا اور کسی بیماری کا بہانہ نہیں چلے گا سوائے حیض و نفاس کے، یعنی ڈیٹ کے اور بچے کی پیدائش کے، باقی جو ہے وہ لگاتار روزے رکھنے ہیں، اس میں کوئی روزہ نہیں چھوڑنا۔ اور اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا تو پھر از سر نو وہ دوبارہ شروع کر کے 2 ماہ کے روزے پے در پے، اس کو کہتے ہیں لگاتار رکھنے ہیں۔ یہ ہمارے احناف کے نزدیک جو ہے وہ ہے بیماری کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے روزے ہر حال میں رکھنے ہیں۔ پہلے قتل خطا کا ذکر تھا، اب قتل عمدن کا بیان آ رہا ہے، اس کو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ 93 آیت ہے۔ فرمایا پہلے اب آپ نے قتل خطا کا پڑھا کہ خطا سے اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کے لیے ایک غلام کو آزاد بھی کرنا ہے اور 100 اونٹ اس کی دیت بھی دینی ہے اور اللہ کے حضور توبہ استغفار بھی کرنا ہے، اور یہ تو جان بوجھ کر نہیں، مطلب غلطی سے۔ اب آ رہی ہے آیت قرآن پاک کی کہ جو کوئی قتل کرے، وَمَن يَقْتُلْ، اور جو کوئی قتل کرے مومناً کسی مومن کو، متعمداً جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، بس اس کا ٹھکانہ، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہنا اس میں۔ استغفر اللہ۔ اگر کسی انسان کو جان بوجھ کر مار دیا تو اس کی سزا جہنم ہے اور ہمیشہ رہنا ہے اس میں۔ وغضب اللہ علیہ، اور غضب
ناک ہے اللہ تعالیٰ اس پر، یعنی اللہ کا غضب بھڑک اٹھے گا اس پر، علیہ اس پر، ولا آنہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنی رحمت سے دور کر دے گا، وَأَعَدَّ لَهُ، اور تیار کر رکھا ہے اس کے لیے، عذابًا عظیما، بڑا عذاب۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کسی نے اگر جان بوجھ کر قتل کر دیا کسی انسان کو، تو یہ اس کا جرم جو ہے وہ بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے سزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ مومن کا قتل اللہ کے نزدیک شدید ترین ہے، کیونکہ اس کے لیے اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا، ہاں اس کے لیے کہ توبہ ہمیشہ کرتا رہے، اللہ کے حضور معافی مانگتا رہے، اور اس کے لیے جو کچھ ذرائع سے بن پڑے، توبہ کے، معافی کے، صدقہ کے، خیرات کے، ورثہ سے، وہ بھی کہ پورے کرے، اور سزائیں جو اس کو ملیں دنیا کے قانون کے مطابق وہ بھی اس کو قبول کرنی ہے۔ لیکن یہ کہ سچے دل سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے، یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بالکل توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے اور آئندہ باز نہیں آتے، تو اس لیے ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، کیونکہ قتل جو ہے جان بوجھ کر انسان کا قتل کسی طور بھی معاف نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ جان پکڑ جائے تو اس وقت اس بچے کا ضائع کرنا بھی بہت بڑا جرم اور قتل جو ہے وہ کہلاتا ہے، وہ بھی قتل ہوتا ہے۔ تو اب اس پر انشاءاللہ تو بچے کے حوالے سے تو پھر کبھی بات ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم نکلو سفر کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو فتبینوا، پس پھر خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور یہ نہ کہو، لمن، اس شخص کے لیے، القا جو ڈالتا ہے یا بھیجتا ہے، علیکم السلام، تمہاری طرف سلامتی، لست مومنن، کہ تم مومن نہیں ہو، تب تک تم تلاش کرتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، فعند اللہ، پس اللہ کے پاس بہت بڑی مغانم، نعمتیں ہیں، غنیمتیں ہیں، کثیرہ، بہت زیادہ، کذالک، اسی طرح، کنتم من قبل، کہ تم بھی پہلے کافر تھے، فمن اللہ، پس احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علیکم، تم پر، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا بما تعملون، اس کو جو کچھ تم کرتے اس سے وہ خبردار ہے۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں کہ اس طرح کا اس کا واقعہ ہوا کہ حضرت اسامہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا، یعنی خود جس میں تشریف نہ فرماتے تھے، وہ جو اس میں فرماتے تھے تشریف، وہ غزوہ کہلاتا تھا، اور دوسرا سریہ کہلاتا تھا، سریہ بھی لکھتے ہیں، سریہ بھی، وہ روانہ کیا جس میں خود تشریف نہیں لے جا رہے تھے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آپ نے قافلہ روانہ کیا جنگ کے لیے۔ تو جب لشکر اسلام کی آمد کی خبر سنی تو وہ لوگ جو تھے کافر بھاگ گئے، لیکن مرداس نامی ایک شخص جو کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، وہ اپنے مال مویشی کے ساتھ ٹھہرا رہا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے اور نعرہ تکبیر بلند کیا تو اس نے بھی جواب میں اللہ اکبر کہا اور کلمہ شہادت پڑھتا ہوا نیچے اتر آیا اور انہیں السلام علیکم کہا، لیکن حضرت اسامہ نے اس کی پرواہ نہ کی، اسے قتل کر دیا۔ اس کا ریوڑ ہانگ کر مدینہ طیبہ لے آئے اور بارگاہ رسالت میں سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ خاطر ہوئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں کو حالت امن میں مسلمان اور غیر مسلمان کو قتل کرنے سے منع کیا، کہ اس میں حالت جنگ میں بھی بلا وجہ قتل و غارت سے روک دیا، جب تک تمہیں کوئی یقین نہ ہو جائے
کہ یہ محارب کافر ہے، یعنی جو جنگ کرنے والا بندہ ہے یہ کافر ہے، اس وقت تک ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اور اگر کوئی عین اس وقت بھی اظہار اسلام کر لے، کلمہ پڑھ لے، ایمان کا اقرار کر لے، تو مال غنیمت کے حصول کے لیے اس کی شہادت کو جو ہے وہ رد نہ کرو، یعنی انکار نہ کرو کہ پتہ نہیں اس نے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا۔ نہیں، اس نے جب کلمے کا اظہار کر دیا تو آپ اس کو جان کو امان دو گے، اسے قتل نہیں کرو گے، کیونکہ یہ دنیا کی دولت کے لیے نہیں ہے کہ آپ مال غنیمت آپ کو حاصل ہو جائے، نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کلمہ اس نے پڑھ لیا اور کلمے کا اظہار کر لیا، ایمان کا اظہار کر لیا، تو دنیا جو ہے یہ فنا ہے، دولت کی خاطر تم ایک دوسرے مومن کی شہادت جو ہے شہادت ایمان کو رد نہیں کرو، بلکہ اس کے جان کی امان دو۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اگر تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے تو دوسرے ذریعہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ یعنی ابتدا میں تمہارا بھی زبانی شہادت اسلام پر اعتبار کر لیا گیا تھا، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں بھی یاد ہونا چاہیے کہ اسی طرح کذالک کنتم من قبل، کہ تم بھی تھے اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، تم پر، یعنی تم بھی تو اسی طرح کافر تھے جس طرح یہ کافر تھے، تو اللہ نے تم پر جو فضل کیا، احسان کیا، فمن اللہ، احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر، اور تم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اب اسی طرح اگر کوئی اور بندہ اقرار کرتا ہے ایمان کا، وہ جنگ کے میدان میں ہو یا سفر میں ہو یا کہیں بھی، تو ایک دم اس کو قتل نہیں کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے معاملے کی، اور اس کی جان کی اس کو امان دینی ہے، اور اعتبار کرنا ہے کلمے کا۔ اب تم دوسروں کی زبانی شہادت کو کیوں مطلب کہ تسلیم نہیں کرتے، تم بھی تو ایسے ہی تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور فرمایا کہ اے ایمان والے مسلمان سوائے معذوروں کے، فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرار والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اگلی آیت میں کہ نہیں برابر ہوتے بیٹھنے والے ایمان والوں میں سے غیر اولی الضراری، سوائے معذوروں کے، والمجاہدون، اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بیٹھے رہتے ہیں جہاد کے لیے نہیں نکلتے ایمان والوں میں سے، تو وہ سب جو جہاد کے لیے نکلے ہیں وہ دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ ہاں، صرف ایمان والوں میں سے جو معذور لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، جو جنگ نہیں کر سکتے، مرد بیمار ہیں، معذور ہیں، ان کے سوا باقی لوگ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے، تو یہ دونوں جو نکلے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اور گھر میں بیٹھے ہوئے برابر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم، اور جہاد کرنے والے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ وہ اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، کیونکہ جب جہاد کے لیے نکلے انہیں اپنے مال بھی خرچ کیے، اپنی جانیں بھی لے کر اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضل اللہ، بزرگی دی اللہ تعالیٰ نے، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدوں کو، المجاہدین باموالہم، جو جہاد کرنے والے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین درجہ، یعنی جو جہاد کے لیے نکلے ہیں اللہ نے ان کو بزرگی دی ان لوگوں پر جو گھروں میں بیٹھے ہیں، یعنی جو گھروں میں بیٹھے ہیں جہاد کے لیے نہیں نکلے ہیں، اور جو نکلے ہیں اپنے مال بھی انہوں نے خرچ کیے، اپنی جان بھی لگائی، تو یہ برابر نہیں ہوتے ہیں۔ جو جہاد میں نکلے ہیں ان کے درجے زیادہ ہیں، ان کے درجے علی القاعدین درجہ، بیٹھنے والوں پر، یعنی ان کے اوپر ان کے درجے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے وعدہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا فرمایا۔ وعدہ تو بھلائی کا اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ، ہر اہل ایمان کے ساتھ کیا ہے کہ بھلائی کرے، نیکی کرے، اچھی کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، لیکن فضیلت اللہ تعالیٰ نے جہاد والوں کو دی ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ،
اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو علل قائدینہ بیٹھنے والوں پر۔ بار بار یہ ذکر آ رہا ہے اجرن عظیمہ کہ بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ان مجاہدوں کو، ان لوگوں کی نسبت ان کا اجر زیادہ ہے جو گھروں میں بیٹھے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار ترغیب دلا رہا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلنا، جہاد کرنا کفار سے۔ دراجۃ منہ، وہ درجے میں بڑے ہیں، منہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ومغفراتن اور بخششیں ہیں، ورحمتن اور رحمتیں ہیں، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان، اللہ تعالیٰ ان کے پھر سارے گناہ بھی معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں نکلے، انہوں نے اپنی مالوں سے اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، ان کے درجے بڑے ہیں ان لوگوں پر جو گھروں میں بیٹھے رہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے، جہاد والوں کا درجہ بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل ہمیں بھی جہاد کا رستہ اختیار کرنے کی توفیق دے۔ یہ جہاد کئی قسم کا ہو سکتا ہے، وقت اور ماحول کے مطابق علمی جہاد ہے، قلمی جہاد ہے، زبانی جہاد ہے، نیت کا جہاد ہے، ہاتھ کا جہاد ہے، سوچ کا جہاد ہے، پیسے کا جہاد ہے، غریب لوگوں کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، غریبوں کے اوپر خرچ کرنا، بیماروں پر خرچ کرنا وغیرہ، یعنی ہر قسم کا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہماری نیتوں کو خالص کرے، ہمارے سینے عشق مصطفیٰ سے منور کر دے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 13 رکوع سورۃ نساء کے ہو چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔